لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. یہاں میں نے فجر میں ایسے لوگ دیکھے ہیں نومبر میں وہ کوٹ سردیوں میں پہن کے فجر پڑھنے آتے ہیں جو سائبیریا میں نہیں برف میں لوگوں نے پہنا ہوا ہوتا. سائبیریا میں برف میں جو پہنا ہوا ہوتا ہے نا فجر میں وہ کوٹ پہن. میں سے کہتا ہوں مارے گا کیا, ٹینشن سے مارے گا, بس کر بھائی بس کر. آپ سب کو پتا ہے کراچی میں اتنی سردی پڑتی ہی نہیں ہے کہ پوری سردیوں میں سویٹر پہننے کی بھی نوبت آئے. میں نے کراچی میں سردیوں میں جیکٹ صرف اس وقت پہنی ہے جب میں بائک پہ جامعۃ الرشید جاتا تھا, کیونکہ احسان آباد کا کھلا ایریا ہے, صبح صبح فجر کے بعد ہوا لگنے کا خطرہ ہوتا تھا, بس اس دوران جیکٹ, ورنہ میں نے جیکٹ کو دیکھے ہوئے ونس اپون اے ٹائم جیکٹ یا سویٹر دیکھے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے. تو اس میں اتنا چھوئی موئی بنے ہوئے ہیں لوگ کہ فجر میں کیا پہن کے آ رہے ہیں, وہ سائبیریا والے ڈریسنگ میں آ رہے ہیں فجر میں. تو بھائی اتنا نہیں, تھوڑا سا لگنے دو یار, تھوڑا سا کانپ ہی جاؤ گے نا, ایک دم تھوڑی مرو گے, پہلے کانپو گے پھر طبیعت خراب ہوگی, اس دوران کچھ پہن لینا یار, ایک دم سے تھوڑی ہوگا, تھوڑا سا لگنے تو دو. تو بھائی ہمارے مذہب کا حصہ ہے سستی بری چیز ہے, چستی اچھی چیز ہے, بزدلی بری چیز ہے, بہادری بولو نا, سبق یاد کرا رہا ہوں, میں خود بھی یاد کر رہا ہوں, میں کوئی فنٹر نہیں ہوں, میں خود بھی یہ چیزیں یاد کر رہا ہوں. بہادری اچھی چیز ہے, کنجوسی بری چیز ہے, سخاوت اچھی چیز ہے. اور ایک اور چیز, رات کو جلدی سونا اچھی چیز ہے, دیر سے سونا بری چیز ہے. صبح جلدی اٹھنا اچھی چیز ہے, دیر سے اٹھنا بری چیز ہے. جو صبح دیر سے اٹھے گا سارا دن سوتا ہی رہے گا, چاہے 10 گھنٹے سو جائے وہ. جو رات کو جلدی سو کے جلدی اٹھ جائے گا, تھوڑی دیر سوئے گا, سارا دن فریش رہے گا. تو جب تک محنت مشقت کی عادت نہ ہو, سستی ہماری زندگیوں سے نہ نکلے, اس وقت تک میرے بھائی ہم دنیا کی ذلیل قوموں میں ہمارا شمار ہوگا اور ہم بدنام ہوں گے پوری دنیا میں. اور آپ کے اسلام میں اٹریکشن بھی نہیں ہوگی. غیر مسلم آپ کے روزے اور نماز کو دیکھ کے نہیں آئے گا, وہ آپ کے لائف اسٹائل کو پہلے دیکھتا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ رات بھر سوتے ہیں, فجر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں, تو آپ کی وہ فجر سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا. دیکھو اللہ نے فجر رکھی اس لیے, دنیا میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو اٹھا کے دوبارہ سلائے ہیں؟ یہ کوئی مینجمنٹ ہوئی؟ اللہ نے فجر رکھی اس لیے کہ بس بہت سو لیے, اب یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ نے اس لیے, تو ہم نے ایسی چالاکی کی, ہم نے کہا اللہ تو ہمیں صبح جلدی اٹھانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے اٹھ جائیں گے پھر سو جائیں گے دوبارہ. اللہ میاں کہا تم کر کیا رہے ہو یار, میں نے اٹھایا اس لیے تھا کہ بہت سو لیے. دیکھو ہر عبادت کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ہر عبادت کی ایک حکمت مصلحت ہوتی ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے, تمہارے کنٹرولنگ پاور بڑھے اور تم گناہ چھوڑو. ہم نے کہا اللہ کوئی بات نہیں, ہم روزہ رکھیں گے اور فلم دیکھ کے روزہ پاس کریں گے, غیبتیں کر کے ٹائم پاس کریں گے. تو اللہ میاں کہے گا نا کہ کمبختوں میں نے تمہیں روزہ جو رکھوایا تھا تاکہ گناہ سے بچنے کی طاقت بڑھے, تم الٹا اسی روزے کو پاس ہی گناہ کر کے کر رہے ہو. تو روزہ تو پھر بھی ہو جائے گا, لیکن یہ کر کیا رہے ہو تم؟ ہر عبادت میں ایک مصلحت ہے نا. تو فجر کی نماز میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ مسلمان قوموں کے کاموں کا آغاز فجر سے شروع ہو. تھائی لینڈ میں نے فجر میں مارکیٹیں فل کھلی ہوئی دیکھی ہیں, بہت سارے کنٹری میں فجر کے وقت ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی, کل رش ہوتا ہے بازاروں میں. ہمارے یہاں آپ چلے جاؤ فجر میں 12 بجے, ایک دفعہ میں حیدری گیا ہوں تو مجھے لگا اسٹرائک ہے شاید آج. لوگوں نے کہا ابھی تو ان کی صبح صادق بھی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ میاں نے فجر اس لیے رکھی تھی کہ مسلم قوم کیا کرے گی فجر میں اپنے بوری کا لی امتی فی بکوری, حدیث میں آتا ہے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے کام میں. تو یہ امت ساری صبح صبح فریش ہو کے اٹھی ہوئی ہوگی, نماز پڑھ کے کاموں کا آغاز کرے گی. ہم نے اسلام سے بھی 2 نمبری کی, ایسے ٹوپی باز قوم ہے یار, ہم اسلام سے بھی ہم نے 2 نمبری کی. ہم نے کہا اسلام ہمیں فجر میں اٹھا رہا ہے, کوئی بات نہیں ہم اٹھ جائیں گے, اس کے بعد ہم دوبارہ کیا کریں گے, سوچ. نتیجہ وہی نکلا پھر 11 بجے, ٹھیک ہے نا. تو
یہ ساری فسادات ہیں ہماری سوسائٹی میں جس کی مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی. تو مل جل کے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. میرا خیال ہے ہم سب کو انسان کا بچہ بن جانا چاہیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.